فلسطین ہے وہ آزاد ہونا چاہیے اور وہاں پر عربوں ہی کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ محترم حاضرین، یہ ڈھکیلتے مسلمانوں کو غزہ کی ایک چھوٹی سی پٹی میں دبا دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں غزہ کیا ہے؟ 41 بائی 10 کلومیٹر کی ایک زمین کی پٹی ہے جس میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ دنیا کی کثیر آبادی والا یہ شہر، دنیا کی سب سے زیادہ آبادی اس حصے میں پائی جاتی ہے۔ اجلاس میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں ان فلسطینی بھائیوں سے، ان بہنوں سے، ان بچوں سے کہ غزہ کے ساتھ آج ہم کھڑے ہیں، ہندوستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، یہ اورنگ آباد کا اجلاس ان کے ساتھ میں کھڑا ہے۔ ان کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے اصل میں وہ حمل بھی ہو رہی ہے۔ وہ جو بچے ہیں جو یتیم ہو رہے ہیں وہ ملت اسلامیہ کے بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ وہ جو عورتیں بیوائیں ہو رہی ہیں وہ ملت اسلامیہ کی بیٹیاں ہیں جو بیوائیں ہو رہی ہیں۔ ہم آج اس اجلاس میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا تب تک انشاءاللہ ہم فلسطین کے ساتھ میں رہیں گے۔ عزیز ساتھیوں، یہ نہتے لوگوں پر جو ظلم اور زیادتی کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کل رات میں پورا نیٹ ورک بند کر دیا گیا۔ دنیا کوشش کر رہی ہے، جو کچھ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے تو وہاں پہ نیٹ ورک کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وہاں انسانیت پر جو جو ظلم آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ تمام ظلم وہاں پر کیے۔ فلسطین میں مظلوم بن کر کے آئے اور پھر آ کر کے انہوں نے یہاں پر جو ظلم اور زیادتی کی ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے۔ ہم نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں ایک ہوا بنائی جا رہی ہے، آج ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ یہودی تو تھے لیکن وہاں پر حق وہ مسلمانوں کا اور عربوں کا تھا۔ یہ بات ہم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات ہم کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ میں نوجوانوں سے خاص یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر ہمیں جذباتیت کا بھی شکار نہیں ہونا ہے۔ ہمیں اپنے جذبات میں تو جذبات تو ہوں گے لیکن جذباتیت کا شکار نہیں ہونا ہے، مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ نہ ہو نا امید، نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ مرد مومن کی امید خدا کے رازداروں میں موجود ہے۔ ہم مایوس بھی نہیں ہو سکتے اور شدت پسندی کا بھی شکار نہیں ہو سکتے۔ ہم ایک مسلمانہ شان اور بان کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے۔ ہمیں ایک میانہ نبی کی زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سیرت سے ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ آپ وہ واقعہ یاد کیجئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کے لیے ہجرت کر رہے تھے، کوئی سہارا نہیں تھا۔ سراخ آپ کی طرف بڑھتے ہیں تلوار لے کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ سراخا میں تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسرہ کے کنگن دیکھتا ہوں۔ تصور کیجئے کہ ایک جگہ جہاں سے نکالے گئے ہیں، آپ کے جان پر تلی ہوئی ہے، سب لوگ آپ کے مخالف ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن یہ ہے کہ ہم کیسر و کسرہ کو فتح کریں گے۔ انشاءاللہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد اقصی آزاد ہوگی، فلسطین آزاد ہوگا، انشاءاللہ ہم مسجد اقصی میں نماز شکر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے امیر حلقہ جماعت اسلامی مہاراشٹر مولانا الیاس فلاحی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور صدارتی خطاب پیش فرمائیں۔ مولانا الیاس فلاحی صاحب۔ اب جو نعرے ہم لگائیں گے اس میں آپ کو جواب دینا ہے، تصویر دکھانے آئے، دونوں ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے۔ دنیا کو دہشت گردی کی تصویر دکھانے آئے ہیں، دنیا کو دہشت گردی کی تصویر دکھانے آئے ہیں، ہم غزہ کے مظلوموں کی تصویر دکھانے آئے ہیں، ہم غزہ کے مظلوموں کی تصویر دکھانے آئے ہیں، ہم معصوموں کے قتلوں کی تصویر دکھانے آئے ہیں، مغرب کی مکاری کی تصویر دکھانے آئے ہیں، مغرب کی عیاری کی تصویر دکھانے آئے ہیں، ہم نے ٹھیکیداروں کو تصویر دکھانے آئے ہیں۔
دعا ہوگی. آپ تمام لوگ بہت اطمینان کے ساتھ یہاں تشریف رکھیں. مولانا کے خطاب کے فوراً بعد دعا ہوگی. اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں, نظم و ضبط کا خیال رکھیں. اور مسجد اقصی اور فلسطین کی مبارک زمینیں, یہاں ہمیشہ سے اہل فلسطین آباد رہے ہیں. یہاں تاریخ میں کبھی بھی اور کسی بھی وقت اسرائیلیوں کا, صہیونیوں کا کوئی دخل نہیں رہا ہے. تاریخ میں صرف چند سال ہیں جو انہوں نے یہاں حکومت کی ہے, ورنہ قبل مسیح اور بعد المسیح ہمیشہ یہاں پر یہاں کی آبادیاں رہی ہیں. یہاں دراصل یہود جو دنیا میں بے سر و سامان تھے, ان یہودیوں کے جو دشمن تھے, انہوں نے یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیا تاکہ اس طرح سے وہ مسلمانوں سے اور غریب لوگوں سے بدلہ لے سکے. تو فلسطین میں اسرائیل کا وجود یہ استعماریت کا وجود ہے, استبداد کا وجود ہے, ظلم اور ناانصافی کا وجود ہے. ہم دراصل کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں, ہم ظلم کے خلاف ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک بھارت, جس پر انگریزوں نے 200 سال تک ظلم و جبر کے ساتھ حکومت کی, یہی وہ انگریز ہیں جنہوں نے فلسطین پر حملہ کیا, فلسطین پہ قبضہ کر کے وہاں یہودیوں کو آباد کیا, وہاں پر اسرائیلیوں کو آباد کیا, اور اسرائیلی حکومت کو برطانیہ نے وہاں پر برٹش حکومت نے قائم کیا, اور اس کی تائید اس وقت کے جتنے جبار اور ظالم حکمران تھے ان سب نے کیا. تو دراصل ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ملک عزیز کو ہم نے انگریزوں سے پاک کیا, ایسے ہی دراصل ظلم و جبر کے ان علمبرداروں سے فلسطین کی زمین کو پاک ہونا چاہیے. فلسطین میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں جو اس کے شہری ہیں, چاہے وہ یہودی ہو, عیسائی ہو, یا وہ ہمارے مسلمان ہوں, جہاں مسلمانوں کی آبادی 98% تھی, آج ان کی آبادی کو قتل کیا گیا. اور ابھی غزہ میں جو ہو رہا ہے یہ جنگ نہیں ہو رہی ہے, جینوسائیڈ ہو رہا ہے. سوچئے کہ اس وقت تک 3000 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں. میں اس موقع پر آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ظالم ہیں ان ظالموں کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس قوم کے اندر ظلم کے تائیدی پائے جائیں گے اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ظلم زمین پر کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں فلسطینی وہ ظلم و جبر کے شکار ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں, جن کی مظلومیت کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں, اس قدر وہ مصیبتوں کا شکار ہیں. لیکن بھائیوں, یہ مظلوم فلسطینی یہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے, یہ اپنی زمینوں کی آزادی کے لیے, یہ اپنے حقوق کی بازیافت کے لیے یہ دراصل جو جنگ لڑ رہے ہیں, یہ جنگ صرف ان کی جنگ نہیں, دنیا کے سارے زندہ زمین انسانوں کی جنگ ہے. ہمارا ملک ہمیشہ اس کی خارجہ پالیسی میں فلسطین سے ہمدردی اور فلسطین کی ریاست کی بازیافت شامل رہی ہے. بہرحال چونکہ وقت کافی ہوا اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے یہاں پر علماء کرام نے اور دیگر رہنماؤں نے اپنا خطاب کیا ہے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز بیت المقدس آزاد ہوگا, مسجد اقصی آزاد ہوگی, فلسطین کی زمین آزاد ہوگی, اور فلسطین پر انشاءاللہ اہل فلسطین کو پوری آزادی اور بنیادی حقوق کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہوگا انشاءاللہ العزیز. آئیے کہ ہم عزم کریں کہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم موجود ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, ہم دنیا کے سارے مظلوم انسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور تا حیات کھڑے رہیں گے. ہم اپنی دعاؤں میں اور اپنی مجلسوں میں ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. میں اس موقع پر اپنے ان نوجوانوں کو, اپنی بہنوں کو, اور یہ ہمارے سامنے جو تشریف فرما ہمارے شہر کے اہم لوگ ہیں, ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس چلچلاتی دھوپ میں وہ اہل فلسطین کی تائید
اور ان کی محبت میں یہاں جمع ہوئے، اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بھائیو مایوس نہ ہو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اپنے حوصلے نہ کھو، تم پست حوصلہ نہ بنو، غمزدہ نہ رہو، مایوس نہ رہو۔ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہو کہ اللہ جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے وہ اس زمین پر ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اللہ ہے جو سارے انسانوں کا رب ہے اور سارے انسانوں سے محبت کرتا ہے، ہم اس رب کا یقین رکھتے ہیں۔ آئیے کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں اور اس مجمع کے ذریعے یہ قرارداد پیش کریں کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، ہم امریکہ اور یورپ کے ان ظالموں سے کہتے ہیں کہ اس ظلم کو روکو، انسانیت کے آہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ فلک شگاف آہیں یہ دراصل تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ زمین پر کسی فرعون کو کبھی جو ہے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکی، اسی طرح صہیونیت کی علمبردار اسی طرح سے جو ہے ہلاک و برباد ہوں گے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزادی عطا فرمائیں، مسجد اقصی کو آزادی عطا فرمائیں، ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق فرمائیں۔ جس طرح سے آج پوری دنیا کی یہ سارے ممالک فلسطین کی بنیاد پر جمع ہوئے، کیا شیعہ کیا سنی، دنیا کے اندر ہزاروں قومیں فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہی ہے اور یہ آواز انسانیت کی آواز ہے، ہم اس آواز کے ساتھ ہیں انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اب پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں ہے، میں دعا کے لیے مولانا قاری محمد امین الدین قادری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں، دعا ہو رہی ہے۔ تمام حضرات ایک امت مسلمہ کا ہر وہ فرد جو دعا کی اہمیت کو جانتا ہے، ہم جس ہستی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اپنی جبینوں کو جھکا رہے ہیں، اپنے گڑگڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اس ہستی کا ادب اور احترام کیجیے۔ ہر وہ شخص جو اس گراؤنڈ پر اس میدان میں بیٹھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ادب و احترام میں دعا کرنا چاہتا ہے، اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار محبت کرنا چاہتا ہے، ہر وہ شخص یہاں بیٹھ جائے گا۔ پیچھے کے حضرات اب بھی کھڑے ہوئے فوراً بیٹھ جائیں، دعا ہو رہی ہے۔ لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا آمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين فانصرنا على القوم الظالمين آمين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فاطر السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك
اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بيوتهم ودمر ديارهم وكسر أعمارهم وقرب آجالهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر عساكر المسلمين. اللهم انصر جماعة الموحدين واخذل الكفار واليهود والنصارى والمشركين وأهلك الكفار واليهود والنصارى والمشركين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین. اے آسمان و زمین کے خالق و مالک، ہم گناہگار و خطا کار ہیں، ہم تیرے بندے ہیں. اب تو کب ہم مولا کریم تو ہمارا مولا ہے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں. مولا پوری زندگی آپ کی نافرمانی کرتے رہیں، آپ نعمتوں کی بارش ہم پر برساتے رہیں. آپ کی نعمتیں کھا کھا کر ہمارے دانت گھس گئے، تجھے یاد کرتے کرتے زبان نہ گھسی. پوری زندگی ہم نے غفلت میں گزار دی، تو ہم سے روٹ گیا. تو مولا کریم وہ لوگ جن پر تیری لعنتیں برسی ہے، جن پر تو نے قرآن میں کہا علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ مغضوب علیہم قوم مولا ہم پر حاوی ہو گئی. اے مولا کریم، ایک آپ ہم سے کیا روٹ گئے، ساری دنیا ہمارے پیچھے لگ گئی. اے مولا کریم، آج ساری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یہ جو کچھ ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اے مولا کریم، لیکن تیرا وعدہ ہے، تیرے نبی سے تو نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تیری امت کو ذلیل و رسوا نہیں کریں گے، کافروں کے حوالے نہ کریں گے. اے مولا کریم، ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے. ساری باطل طاقتیں آپس میں اپنے اختلافات کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکی ہے. اے مولا کریم، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری بے بسی اور بے کسی کو دور فرما. تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. اے مولا کریم، ہم آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں، اپنی رحمت کی رسی ڈال کر اے مولا کریم ہمیں گناہوں کے سمندر سے کھینچ لے. ہمارے حال پر رحم فرما. اے مولا کریم، مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اے مولا کریم، آج پوری دنیا میں مولا ہم تیرے نام پر مارے جا رہے ہیں، تیرے ہی نام پر کاٹے جاتے ہیں. مولا ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے عبادتوں میں کوتاہی کی، ہم نے نمازوں میں کوتاہی کی، ہم نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کے حقوق ادا نہ کیے، زکوٰۃ کا نظام صحیح نہیں ہے. اے مولا کریم، حقوق العباد میں ہم سے کوتاہی ہے، حقوق اللہ میں کوتاہی ہے. لیکن مولا کریم، یہ آسمان و زمین اس بات کے گواہ ہے، ہم تیرے نافرمان ضرور ہے، لیکن ہم نے کبھی درختوں کو نہیں پوجا، ہم نے کسی پتھر اور مورتی کو اپنا معبود نہیں بنایا، ہم نے کسی درخت کی پوجا نہیں کی، ہم نے سورج اور چاند کو اپنا معبود نہیں بنایا. تو ہی ہمارا معبود ہے. تو ظالمین کے ظلم کو تو کبھی نہیں برداشت کرتا. اے مولا کریم، ہم تو فلسطینیوں کے ساتھ شانہ بشانہ شامل نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن مولا کریم آج تیرے دربار میں یہ مجمع ہماری مائیں بہنیں معصوم بچوں کے ساتھ مولا کریم اس تپتی ہوئی دھوپ میں مولا کریم جہاں ہمارے فلسطینی اپنا خون بہا رہے ہیں، مولا کریم ہمارے یہ چند پسینے کے قطرے ہی صحیح، ان پسینوں کے قطروں کی تو لاج رکھ لے. کوئی مولا پیاسا بیٹھا ہے، کوئی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، پتہ نہیں کس کی دل کی کیا کیا آرزویں ہیں. مولا کریم ایسے ایسے حالات اور واقعات اور ایسے فوٹو اور ویڈیو سامنے آ رہے ہیں کہ کھانا اور نوالا لیتے ہیں تو دسترخوان پہ نوالا لینے کو جی نہیں چاہتا. اے مولا کریم، ہماری طرف سے تو ان کے لیے کافی ہو جا. اے مولا کریم، تو ان سب کے لیے کافی ہو جا. مولا کریم، ہم ان کی ہمت اور استقلال کو اور استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں. اے مولا
مولا کریم یہ انہی کا جگر ہے. اتنے سب حالات ہونے کے باوجود ان کی زبان پر تیرا ذکر ہے, تیری حمد ہے, تیری تعریف ہے, ان کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے. اے مولا کریم ہم ان کے لیے یہاں سے سوائے تیرے دربار میں دعاؤں کے ابھی اس وقت کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. مولا کریم ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما, ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. مولا کریم ہماری دعائیں بھی ایسی ہے کہ مولا وہ قابل قبول نہیں ہے کہ تیرے دربار میں کوئی ایسا عمل پیش کر سکے. مولا ہماری جھولیوں میں سوائے بدعمالیوں کے اور کچھ نہیں ہے. لیکن مولا تو سب کا رب ہے, تو نیکوں کا بھی رب ہے, تو بدکاروں کا بھی رب ہے. تو نیکوں کی بھی سنتا ہے, بدکاروں کی بھی سنتا ہے, گناہگاروں کی بھی سنتا ہے. اے مولا کریم ہم گناہگاروں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا. اے مولا کریم تجھے تیری رحمت کا واسطہ, تجھے تیری رحمت کا واسطہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اے مولا کریم کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا, ظالم کب تک دندناتے پھرتے رہیں گے. اے مولا کریم مزید انہیں ہم پر مہلت نہ دے مولا, مزید انہیں ہم پر مہلت نہ دے مولا, انہیں نیست نابود فرما دے. اے مولا کریم افسوس کی بات تو یہ ہے اختلاف اور انتشار ہماری صفوں میں ہے. 57-58 سے زیادہ اسلامی ممالک ہو کر مولا کریم اپنے مسلم بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری بے حسی اور بے غیرتی کی انتہا ہوتی جا رہی ہے. اے مولا کریم حال تو یہ ہو گیا کہ جذبہ شہادت ہمارے دلوں سے کافر ہو چکا ہے. جذبہ شہادت ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما. اے مولا کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی خدمات کے لیے قبول فرما. اے مولا کریم ہمیں اور ہماری نسل کو قبول فرما. ارتداد سے, شرک سے ہماری اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. کفر شرک سے حفاظت فرما. اے مولا کریم بزدلی سے اور بخیلی سے ہماری اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ہماری اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کا شمار امام مہدی کی صفوں میں شامل فرما. باطل کی صفوں میں شامل ہونے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ہماری نسلوں میں صلاح الدین ایوبی, طارق بن زیاد جیسے لوگوں کو پیدا فرما. اے مولا کریم ہمیں صبر تحمل عطا فرما, ہمیں ہمت استقلال نصیب فرما. اے مولا کریم ہماری مولا کریم دعاؤں کو قبول فرما. اے مولا کریم مسلمان جہاں کہیں جس حال میں ہے, جہاں جہاں پریشان ان کے پریشانیوں کو دور فرما. مسلمانوں کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. اے مولا کریم اب مزید یہ ظلم ستم دیکھا اور سنا نہیں جاتا. دل کی آواز یہ کہتی ہے کہ دنیا اب جو ہے اس دنیا سے جی بھر گیا ہے. جی چاہتا ہے کہ ان کی آواز پر لبیک کر کے کاش ہمارے پر ہوتے, ہم اڑ کر ان کی کچھ مدد کر پاتے. لیکن مولا ہم بے بس ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. جو کچھ کر سکتے ہیں تیرے دربار میں ان کے لیے حضور مولا کریم تیرے حضور دعا کر رہے ہیں. مولا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. مولا تو ہی ہماری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جا, ہماری طرف سے تو ان کے لیے کافی ہو جا. اے مولا کریم ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. مولا پوری دنیا میں ظلم کے خلاف مولا اس اسرائیل کے ظلم کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہے. مولا اسے نیست نابود اور ٹھکانے کوئی لگا سکتا ہے تو وہ تین طاقت ہے. مولا ان نہتے فلسطینیوں نے اپنے بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا اور آج اسے نہیں کر رہے ہیں, 8 دن سے نہیں کر رہے, 75 سال سے ظلم ستم کا یہ تختے مشق بنے ہوئے ہیں, 1 صدی کے قریب ہوتا جا رہا ہے. اے مولا کریم پھر سے کوئی عمر ابن خطاب اور صلاح الدین ایوبی کو بھیج. اے مولا ان کا خاتمہ فرما. مسجد اقصی تیرے بندوں کے سجدوں سے مولا غیر آباد ہو رہی ہے. مسجد اقصی کی بازیابی کے فیصلے فرما. تیرے مقدس بندوں کی یہ سرزمین ہے جہاں پر تیرا کلام اترا, تیری وحی اتری, تیرے نبیوں کے قدم رہے, جہاں تیرے نبی اور رسول مدفون ہے. ہمارا قبلہ اول ہے. اے مولا کریم مزید ہمیں امتحان اور آزمائش میں نہ ڈال. اے مولا حال یہ ہو چکا کہ لاشیں سمیٹی نہیں جا رہی, جنازے اٹھائے نہیں جا رہے. مولا کریم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مولا کہاں بعض جگہ تو کوئی نہیں ہے. مولا کریم شکلیں پہچانے نہیں جا رہی. مولا معصوم بچے جو کلیوں کی شکل میں کھلنے سے پہلے انہیں نشانہ بنایا گیا. یہ کون سی جنگ ہے مولا جس پر ساری دنیا مولا
خاموش ہے جو کہ اپنے آپ کو انصاف کا ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں۔ اے مولا کریم، یہی معاملہ اگر ہماری طرف سے ذرا سا کچھ ہوتا تو ساری دنیا میں ہمیں دہشت گردی اور ٹیررسٹ سے مولا کریم یاد کیا جاتا۔ مولا اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ کب تک یہ سب کچھ تیری اس پاک سرزمین پر ہوتا رہے گا؟ اے مولا کریم، کب تیری قہاری کو جوش آئے گا؟ مولا ہم جانتے ہیں آپ رحمان اور رحیم ہے، لیکن مولا تیری ایک صفت ہے، آپ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اے مولا کریم، اپنے فرشتوں کو حکم دے، اپنے فرشتوں کو حکم دے کہ مولا جو ان کی طاقتوں کو ختم کرے، ان کے اسلحہ کو برباد کر دے اور انہیں زمین دوز کرا دے، ان کی صفوں میں اختلاف اور انتشار پیدا کر دے۔ اے مولا کریم، نہتے فلسطینیوں کی مدد فرما، وہاں کی ہماری ماؤں بہنوں کو ہمت اور طاقت اور صبر عطا فرما۔ اے مولا کریم، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو ہمت عطا فرما۔ مولا کریم، وہاں کے بچوں کا ایمان تو ہم سے بڑا ہوا ہے، جو بڑھ چڑھ کر اپنے ہاتھوں پر نام لکھتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا باپ مجھے پہچان لے۔ وہاں کے جوان ہم سے بڑے ہوئے ہیں، جو پورے گھرانے کی شہادت کی خوشی میں مولا مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ مولا 8 دن اگر پانی ہمارے گھروں میں نہ آئے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، جن کے اوپر کئی دنوں سے مولا پانی اور دانا بند ہو چکا ہے، جو کھلی سرزمین کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مولا کریم، پورا کا پورا ان کا شہر قید خانے میں تبدیل ہو چکا ہے، اور مولا کریم لوگ سوائے حمایت کے کچھ نہیں کر پاتے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مدد کے لیے کوئی آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، مدد ان کے لیے بھیجی جاتی ہے تو ان کی مددوں کو روک دیا جاتا ہے۔ مولا کریم، ایسی کوئی شکل اور سبیل بنا کہ مولا کریم ہم ان کے ساتھ ساتھ کھڑے رہے۔ اے مولا کریم، بزدلی سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، شہادت کا حقیقی شوق اور جذبہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرما۔ اے مولا کریم، تیرے پیارے حبیب نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتلائی ہے، حرف بحرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مولا کریم، قرب قیامت سے پہلے تو اسلام اور اہل اسلام کو ترقی عطا کرے گا۔ اے مولا کریم، ہم تجھ سے اسلام کی ترقی کا سوال کر رہے ہیں، اس اسلام کی ترقی کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اے مولا کریم، مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کے، آبرو کی حفاظت فرما۔ مساجد کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، دین کا کام جہاں کہیں جس شکل میں ہو رہا ہے تیرے یہاں مقبول ہے، اس کی ہر طرح سے مدد، نصرت، حمایت اور حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے مولا کریم، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، بیمار کو صحت عطا فرما، جو جس مصیبت اور تکلیف میں گرفتار ہے اس کو اس مصیبت سے راحت نصیب فرما، بے قصور جیل کے سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے لوگوں کے باعزت رہائی کے فیصلے فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال وسعت کے ساتھ نصیب فرما، بے گھر نہت کر مظلوم اور معصوموں کی طرف چلنے سے پہلے مولا انہی کے اوپر مولا ان کو چلا دے اور ان کے اسلحہ کو ان کے اوپر ہی مولا کریم فیل کر دے۔ اے مولا کریم، تیرے لیے کوئی بعید نہیں ہے، تو اچھے جو ہے مولا کریم عمارتوں کو مولا کریم اندر سے جو ہے ختم کر دیتا ہے، اچھی لکڑیوں کو تو دمک لگا دیتا ہے، اچھے جو ہے مولا جوانوں کو تو بڑھاپے اور بیماری کی طرف ڈال دیتا ہے، تو مولا کریم ان کے اسلحہ، ان کے راکٹوں کو تو اندر سے ختم اور کھوکھلا کر دے۔ یہ تیرے لیے کوئی بعید نہیں ہے، یہ تیری قدرت ہے، اور بارہا جنگ کے میدان میں اہل حق کی مدد تو نے ایسی ہی کی ہے کہ تو نے مولا کریم باطل کو غیر محسوس طریقے سے مولا دہشت طاری کر کے مولا کریم ان پر خوف طاری کیا ہے۔ مولا کریم، فلسطینیوں کا تو حامی اور ناصر بن جا، ان کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتوں کی جماعت کو اتار دے اور ان اسرائیلیوں کو ایسا خوف زدہ کر دے کہ یہ دنیا میں بھاگتے پھرے اور انہیں کہیں جگہ اور کہیں پناہ نہ مل سکے۔ اے مولا کریم، تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، فلسطین کی ساری سرزمین مولا کریم 24 گھنٹے کے اندر وہ ننگا ناچ پچھلے 24 گھنٹے میں کیا گیا کہ وہ دنیا کے سامنے بھی نہیں لایا جا سکا، لیکن مولا تجھ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر چیز تیرے سامنے ہے۔ اے مولا کریم، اب بس کر دے مولا، اور مدد اور نصرت کے لیے مولا کریم اب راضی ہو جائیے۔ اے مولا کریم، ہم تیرے حضور ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے اس وقت سوائے دعا کے کچھ نہیں کر پا رہے۔ اے مولا کریم، ہماری ان دعاؤں کو فلسطینی مسلمانوں کے لیے، تمام عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ اے مولا کریم،
تیرے پیارے حبیب نے جتنی خیر بھلائی آپ سے چاہی بتلائی ہے اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ مقدر فرما. جن شروع فتن سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ چاہی ہے اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. مولا کریم جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اے مولا کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے, ہمیں سلیقہ نہیں ہے, لیکن مولا آپ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں, دلوں کے جذبات کو جانتے ہیں, آپ کو دینا آتا ہے. مولا جو کچھ مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ بہت سارے دوست احباب مخلصین محبین ہیں, اعزاء قاریب ہے, رشتہ دار اور مائیں بہنیں ہیں جن کی طرف سے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہم سے متوقع ہیں یا جن کا ہم پر حق ہے, ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما. ہمارے اس ملک میں امن امان کی فضا کو قائم فرما. ہمارے ملک میں بھائی چارگی کی فضا کو قائم فرما. ہمارے ملک کی اور ملک کے تمام ہی باشندوں کی اللہ حفاظت فرما. ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اے مولا کریم بھائی چارگی پیار و محبت کو قائم کرنے اور اس کو بڑھاوا دینے کی توفیق عطا فرما. مظاہرہ کیجیے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے. پونے 8 بجے جماعت کا اعلان کیا گیا ہے. فوراً مسجد پہنچے. جماعت باغبان نماز اور صفائی گنا زیادہ وقت ہے.